بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ فرینڈز، لوگوں کے مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی خواب ضرور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگ اپنی وصیت لکھ کر جاتے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے پیاروں کے لیے آسانی رہے، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے مشہور لوگ بھی گزرے ہیں جن کے مرنے سے پہلے انتہائی عجیب و غریب خواب تھے، اور ان خواہشات کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے متعلق میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیپولین بوناپارٹ کی۔ تو دوستو، نیپولین کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ نیپولین فرانس کا حکمران اور ایک ملٹری لیڈر تھا۔ اس کی موت 5 مئی 1921 کو 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس کی موت کیسے ہوئی یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیپولین کو سٹمک کینسر تھا۔ بہرحال نیپولین کی آخری خواہشیں بے حد عجیب تھیں۔ ان میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے سر کو گنجا کر دیا جائے اور اس کے بال اس کے دوستوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اب اس نے ایسا کیوں کیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ بعد میں اس کے انہی بالوں میں سے آرسینک پوائزن کے ٹریسز ملے، اور تبھی کہا گیا کہ نیپولین کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جان پی بومین۔ فرینڈز، جان پی بومین ایک مشہور امریکی بزنس مین اور سیاست دان تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کی موت ہو گئی اور جان بالکل اکیلا رہ گیا، لیکن اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے $50,000 کا ایک فنڈ قائم کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا 21 کمروں کا گھر کبھی بند نہ ہو، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اس کو مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیاں ایک بار پھر سے اکٹھی ہو جائیں گی۔ اس نے اس کام کے لیے کچھ ملازم بھی رکھ لیے اور ان کو حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد ہر رات کھانا بنا کر اس کی ٹیبل پہ رکھ دیا جائے، کیونکہ اس کو اور اس کی مری ہوئی فیملی کو رات کو بھوک نہ لگے۔ اور ایسے ہی 1891 میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے لیے اور اس کی مری ہوئی فیملی کے لیے ہر رات کھانا سرو کیا جاتا رہا جب تک $50,000 ختم نہ ہو گئے۔ آج بھی اس آدمی کا گھر ہانٹڈ کہلاتا ہے اور لوگ یہاں وزٹ بھی کرتے ہیں۔ الزبتھ ٹیلر۔ فرینڈز، یہ عورت ایک برٹش ایکٹریس تھی اور 1950s میں ہالی ووڈ کے سینماز کے سب سے مشہور ایکٹریسز میں سے ایک تھی۔ اس کو پارٹیز وغیرہ میں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ پارٹیز میں ہمیشہ بہت لیٹ پہنچتی، یہاں تک کہ یہ لیٹ پہنچنے کی وجہ سے کافی مشہور بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے ایک انتہائی عجیب و غریب خواہش کی کہ اس کی آخری رسومات یعنی اس کے فیونرل پر بھی اس کی لاش کو لیٹ لایا جائے، یعنی یہ مرنے کے بعد اپنے جنازے پر بھی دیر سے پہنچنا چاہتی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 30 مارچ 2011 کو اس کی موت ہو گئی اور اس کی آخری رسومات امریکن ریاست کیلیفورنیا میں ادا کی گئیں، اور اس کی خواہش کے مطابق اس کی لاش کو قبرستان میں 15 منٹ لیٹ پہنچایا گیا۔ مارک گونولڈ۔ فرینڈز، یہ آدمی مشہور کامک کمپنی مارول کامکس کا رائٹر اور ایڈیٹر تھا۔ وہی مارول کامکس جس نے اسپائڈر مین، آئرن مین، کیپٹن امریکہ، تھور، وولورین اور ہلک جیسے کئی کریکٹر کریٹ کیے تھے۔ مارک گونولڈ کی موت صرف 42 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی۔ اس کی آخری خواہش بہت عجیب تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے اور اس کی ایشز یعنی اس کی راکھ کو انک کے ساتھ ملا کر مارول کامکس کا ایک کریکٹر بنا دیا جائے۔ 1997 میں مارول کامکس نے اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اس کی راکھ اور انک کے ساتھ اسکواڈرن سپریم کا کریکٹر تخلیق کیا۔ اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ اب مارک اور یہ کہانی ایک ہو گئے ہیں۔ فرینڈز، یہاں مارک گونولڈ اپنی ایشز کو انک کے ساتھ ملانا چاہتا تھا، وہاں ایک اور مشہور آدمی اپنی ایشز کو اسپیس میں بھجوانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، اسٹار ٹریک ایک مشہور سائنس فکشن ٹیلی ویژن سیریز تھی جو اسپیس کی کہانیوں پر مبنی تھی۔ اس پر کئی فلمز بھی بن چکی ہیں۔ اسٹار ٹریک کو بنانے والا آدمی جین روڈنبیری اسپیس میں جانے کا اتنا شوقین تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا کر اس کی ایشز اسپیس میں بھجوا دی جائیں۔ اس کی موت 1991 میں واقع ہوئی اور 1997 میں سوسیٹر نامی کمپنی کے ذریعے اس کی بیوی نے اس کی راکھ کو اسپیس میں بھجوا دیا۔ جین روڈنبیری کے علاوہ 22 اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ایشز اسپیس میں بھجوا دی گئی ہیں۔ مائیکل جیکسن۔ جی ہاں، مائیکل جیکسن کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہی ہیں۔ اس کے موت کے بارے میں بھی بہت سی کہانیاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ویسے تو مائیکل جیکسن مرنے سے پہلے ایک پوری وصیت چھوڑ کر گیا، لیکن اس کی آخری خواہش، اس کے آخری الفاظ یہ تھے: مور ملک۔
ملک سے مراد یہاں دودھ نہیں ہے بلکہ پروپوفول نامی وہ ڈرگ تھا جس کے اوور ڈوز کی وجہ سے مائیکل جیکسن کی موت واقع ہوئی تھی۔ مرنے سے پہلے مائیکل جیکسن اپنے ڈاکٹر سے پروپوفول کے انجیکشن مانگتا رہا۔ اس وقت مائیکل جیکسن کے ساتھ اس کے ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ مائیکل جیکسن کو اس ڈرگ کی عادت اس کے ڈاکٹر کونراڈ مرے سے ہی لگی تھی اور بعد میں اس ڈاکٹر کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ہیری ہوڈینی۔ تو دوستو، ہیری ہوڈینی کو تاریخ کا سب سے بڑا میجیشین کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ میجک کی دنیا کا سب سے بڑا نام ہے۔ یہ نہ صرف ایک میجیشین تھا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیپ آرٹسٹ بھی تھا۔ یہ خود کو ہتھ کڑی لگا کر کبھی کسی قبر سے نکلنے کی کوشش کرتا تو کبھی کسی پانی سے بھرے ہوئے چھوٹے سے کنٹینر کے اندر سے۔ ہیری ہوڈینی کی آخری خواہش بھی کافی عجیب تھی۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کی بیوی جس کا نام بیس تھا ہر سال اس کی قبر پر آئے اور ایک ریچول پرفارم کرے۔ اس کو سینس کہتے ہیں۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ اس کے ذریعے مرے ہوئے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہیری ہوڈینی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہر سال اس کی قبر پر اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ دراصل ہیری ہوڈینی اپنی ماں کی دنیا سے چلا جانے کے بعد کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کی کوئی کامیابی اس کو نہ ملی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں جین بینی کی۔ دوستو، جین بینی ایک امریکن کامیڈین تھا۔ اسے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی۔ اس کی موت 1947 میں ہوئی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے ایک انتہائی انوکھی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے مرنے سے پہلے کچھ پیسے علیحدہ رکھ لیے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو ہر دن ایک گلاب کا پھول ڈیلیور کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد 9 سال تک روزانہ اس کی بیوی کو گلاب کا ایک پھول بھجوایا جاتا رہا۔ 9 سال کے بعد اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں سب سے زیادہ حیرت انگیز لگنے والے واقعے کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔